ہمارے مدرسہ کے سابقہ طالب علم جناب مولانا اویس کرنی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں۔ جناب مولانا اویس کرنی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وصدق رسوله النبي الكريم سامعین عزام، عزیزان مہمان، آج میرا آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو موقع ہے وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اس بات کے علم کے ساتھ شامل ہے کہ وہ بڑی ہی پرنور محفل جس کو سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ سامعین عزام، وقت کی اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے گفتگو چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کی توجہ کا مطلوب ہوں کہ آج ہم سیرت النبی کانفرنس کے اندر آئے ہیں تو میں بھی اپنے عنوان کو سیرت النبی ہی رکھتا ہوں۔ پھر میں یوں کہتا ہوں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، جب رکھا قدم میرے مصطفیٰ نے دنیا کے اندر، جب رکھا قدم میرے مصطفیٰ نے دنیا کے اندر تو کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سامعین عزام، میرا آج کا موضوع احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محبوب کبریا سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہے۔ یقین مانیے کہ جب مجھے پتہ چلا، دل و دماغ سوچوں کا مرکز بن گیا، جسم کا رواں رواں تازے لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھ جیسے فقیر کو بھی سیرت النبی کے اوپر کچھ کہنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ عنوان یہ ایسا موضوع ہے کہ سیرت النبی کے مصداق اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی ہر بشر کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ جو اس کے اوپر چلے گا، جو اس کو عملی جامہ پہنائے گا، وہ ایک صراط مستقیم پر چلے گا جو اللہ کی رضا کو حاصل کر جائے گا۔ یہ موضوع اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ تمام دنیا کے درختوں کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے، ان سے پتوں کو اتار کر اوراق بنا دیا جائے، تمام کائنات کے قطرے قطرے کو سیاہی بنا دیا جائے، ہر مصنف رائٹر اور لکھنے والے کو بٹھا دیا جائے کہ قیامت کی صبح تک سیرت النبی کے اوپر کچھ لکھنا شروع کر دے، میں
یہ کہتا ہوں کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، اوراق ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مکاتبان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے مصطفیٰ کی زندگی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یوں ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت بڑی پیاری ہے۔ حضرت انس بن مالک سے میں نے پوچھا کہ نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن مجھے ایک مرتبہ بھی نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، کیونکہ نبی کی سیرت قرآن میں یوں بیان کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا آنا بھی رحمت، آپ کا جانا بھی رحمت، آپ کا بیٹھنا بھی رحمت، آپ کا کھڑا ہونا بھی رحمت، آپ کا آسمانوں کے لیے بھی رحمت، آپ زمین کے لیے بھی رحمت، آپ ہواؤں فضاؤں کے لیے بھی رحمت، اس لیے کہ اللہ نے آپ میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ اور بالا اور عرفہ بنا کے بھیجا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اتنا اعلیٰ بالا اور عرفہ بنا کے بھیجا، میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا بولے تو پھول کھلے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائے تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا اٹھے سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، میرے آقا قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے پیار سے دیکھے تو صدیق بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے، جسے بیٹی دے ذوالنورین بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے پیار سے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ ذرا اونچی آواز سے کہیے، میرے نبی کی سیرت بڑی ہی پیکر اور ایسا عنوان ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن وہ سب سے نرالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کون آیا؟ توجہ، کون آیا؟ جس کو دیکھے یہودی بھی مرے جا رہی ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کون آیا؟ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ جمال معلا، توجہ، کون ہے؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے نہیں تھے، میرے نبی کو جب اس دنیا میں آئے، جب آمینہ کی گود میں ایک 14ویں رات سے پیارا چاند دیکھا تو ہر کسی نے کہا اس جیسا حسن تو کسی نے نہیں دیکھا۔ آمینہ کہنے لگی عبد المطلب تو بتا، اتنا حسین مکھڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگا میں نے بھی ہر جگہ کا ایک وزٹ کیا ہے، لیکن اتنا حسین مکھڑا میں نے نہیں دیکھا۔ آمینہ کہنے لگی تم بتاؤ تم میں سے کسی نے ایسا حسین مکھڑا دیکھا؟ سب کے یہ کشمکش چل رہی تھی کہ آسمان کا رب اول اٹھا، تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد کے جیسا پیدا کرتا، پھر میں کیوں نہ کہوں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدری تو ٹھہرا ہوئے، جواب ملیا ادیب کملا کسے نے جمعہ انجدہ بال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کو سونا مدنی تو ٹھہرا ہوئے، جواب ملیا ادیب کملا کسی نے جمعہ انجدہ بال کوئی نہیں۔ فلک تے چلتے ستارے بیکھن، زمین تے کتنے نظارے بیکھن، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ جب نبی آئے تو نام رکھا گیا محمد، کہتے صلی اللہ۔ حافظ ابن قیوم نے لکھا کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے، تو میں نے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ایک لفظ لکھا میں نے، کیا کہا؟ ایک لفظ لکھا،
ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کردار معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مدرسے کے سابقہ طالب علم حافظ اویس کرنی صاحب، جو کہ اپنے تخیلات میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے تھے۔ اس دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہمارے آج کے مہمان جناب وسیم شہزاد صاحب، جو کہ اٹک سے تشریف لے کر آئے، اور اسی طرح ہمارے مذہبی سکالر مورخ اسلام مفتی امجد صاحب ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ اسی طرح عبد الوحید قاسمی صاحب سنکھدرہ سے ہمارے اسٹیج کی زینت بنے۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بلا